اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس۔ بس میں آج آپ کے سامنے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں اسی کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جب ان آیات کو نازل کیا تو فوراً ہی اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ ابن مریم تم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر نازل کی ہیں، وَإِذْ أَيَّدتُّكَ اور میں نے تیری مدد کی ہے بروح القدس کے ساتھ، بروح القدس یعنی روح قدس کے ساتھ۔ تو روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہیں، یعنی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے۔ اسی ضمن میں جب یہاں آیات پر پہنچے تو مولا نے تھوڑا سا مقایسہ کرتے ہیں کہ معجزات رحمت للعالمین اور آیات عیسیٰ کے درمیان میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ما اظہر اللہ عز وجل لنبی تقدم آیتاً الا قد جعل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی علیہ السلام مثلہا واعظم منہا، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب آیات کریمہ کی تلاوت کیا تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو سابقہ نبی گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس پر اپنی نشانی کو نازل کیا ہے، آیت کو نازل کیا ہے، لیکن اپنے حبیب کے ساتھ اس کی مثل یا اس سے بڑی چیز کو قرار دیا ہے۔ فقط رحمت للعالمین نہیں، فرمایا علی علیہ السلام دونوں کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا علی انت وانا من نور واحد، اے علی میں اور آپ ایک نور سے ہیں۔ جو چیز اللہ نے میرے لیے سابقہ انبیاء کی آیات جو نازل کی ہیں یا معجزات عطا کیے ہیں اللہ نے، اس کی مثل یا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے یا مجھ محمد کو عطا کیا ہے۔ اسی کی ضمن میں تفسیر کرتے ہوئے تو سائل نے پوچھا مولا یہ بیان فرمائیں کہ جو اللہ نے عیسیٰ ابن مریم پر جو اپنی آیات کو نازل کیا ہے ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے قرار دیا ہے محمد و علی علیہ السلام کے لیے، جو اس کے برابر ہوں کہ مردوں کو زندہ کرنا، مریضوں اور ابرص کے بیمار مریضوں کو صحت دینا، جو اکمہ ہو چکے ہیں یعنی کوڑے ہو چکے ہیں ان کو حسن و جمال دیا ہو، اور ان کو یہ بھی خبریں دی ہیں کہ آپ نے کیا کچھ کھایا ہے اور کیا کچھ رکھا ہے۔ اسی ضمن میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہوئے تاکہ اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اسی ضمن میں آنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب نے امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، تو جب سائل نے پوچھا تو مولا نے فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ جب رحمت للعالمین مکہ میں چلتے تھے ان کے ساتھ ان کا بھائی بھی چلتا تھا، تو ان کے پیچھے جو ان کا جو چاچا تھا ابو لہب،
وہ بھی چلتا تھا، وہ مولا کو پیچھے سے پتھر مارتا تھا، لیکن وہ پتھر لگتے تھے اور یہ کہتا تھا وہ جادوگر ہے، یہ سحر ہے، الی آخر ہی جو محل شہد ہے ہم آنا چاہتے ہیں وہاں پر وہ پتھر جب مولا پاس آتے تھے، حق جو گھٹیا ترین لوگ تھے قریش میں سے ان کو پیچھے لگا دیتے تھے کہ جاؤ شہر سے باہر نکالو، تو وہ پتھر جو تھے وہ رک جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، پھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول رب العالمین و خیر خلقہ اجمعین، پھر السلام علیکہ یا سید الوصیین و خلیفۃ رسول رب العالمین۔ تو جب وہ قریشی سنتے تھے سلام پتھروں میں سے جو آواز، تو یہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، الی آخر ہی پھر وہ نے کہا کہ وہ پتھر جو رحمت العالمین کی زبان پر بولتے تھے زندہ انسان مردہ کو زندہ کرنا، اس کے علاوہ پھر آگے فرمایا کہ پتھر گفتگو کرتے تھے، اب اس نے تو پرندہ بنایا تھا مٹی سے، تو پھر اسے پھونکا اور پھر وہ اڑا، لیکن یہاں تو رحمت العالمین نے پرندہ نہیں بنایا، حکم نہیں دیا، لیکن وہ پتھر لوگ مارتے تھے کس کے لیے؟ رحمت العالمین کو زخمی کرنے کے لیے، لیکن اس کے بدلے میں وہی پتھر رحمت العالمین پر سلام کرتے تھے، رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ پھر جب وہ اپنے جنازوں کو اٹھاتے تھے تو وہ جنازوں میں کپ کپی آتی تھی، وہ کہتے تھے کہ اے دشمنان خدا اللہ کے عذاب سے ڈرو، تو جس کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہو وہ سچا ہے، جو کہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے وہ سچا ہے، اور جو تم کہتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ وہاں عیسیٰ کو کہا گیا تو انہوں نے مردے زندہ کیے، یا رحمت العالمین نے نہیں فرمایا، بلکہ وہ خود جو مردے تھے وہ رحمت العالمین کی گواہی دیتے تھے۔ اسی ضمن میں آج کیونکہ میں نے جو عنوان سخن قرار دیا ہے وہ ہے آیہ کریمہ میں کہ اللہ نے اپنے احسان جتائے نعمتیں اور فرمایا ایدتک بروح القدس، کہ جبرائیل کے ذریعے میں نے آپ کی مدد کی ہے۔ تو اسی ضمن میں آپ کے سامنے مولا نے جو فرمایا کہ اللہ نے کیسے تائید کی، کیسے مدد کی جبرائیل کے ذریعے عیسیٰ کی، تو پھر فرمایا کہ جبرائیل فإن جبرائیل، جب جبرائیل حاضر ہوا، فإن جبرائیل هو الذی لم علیہ اشتمل بعبایت القطوینی علی نفسہ علی و فاطمۃ والحسن والحسین علیہم السلام۔ یہاں پر کہ جبرائیل آتا ہے اور رحمت العالمین کے محضر میں، اور وہ دیکھتا ہے کہ رحمت العالمین نے اپنے اوپر عبا کو اوڑھا ہوا ہے، عبا جو ہے وہ سفید رنگ کی ہے، کیونکہ جو یہ قطوینی ہے اور اس میں ریشم کم ہے، مخمل کی خالص ہے۔ فرماتے ہیں کہ جبرائیل کا آنا اور فقط رحمت العالمین اس عبا کو نہیں اوڑھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، علی امیر المومنین کے اوپر اوڑھی ہوئی تھی، حسن اور حسین اور بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عبا کو لیا ہوا تھا، اوڑھا ہوا تھا۔ ابھی رحمت العالمین جبرائیل کہہ رہا ہے کہ میں سن رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میری اہل بیت ہے، انا حرب لمن حربہم، میں اس سے حرب کرتا ہوں، یعنی جنگ ہوں جو ان سے جنگ کرے، وسلم لمن سلمہم، میں اس کے لیے سلامتی رکھتا ہوں، امان دیتا ہوں جو آل محمد سے کے لیے سلامتی چاہے، محب لمن حبہم، اور میں محب ہوں اس کے لیے، محبت کرنے والا ہوں اس کے لیے جو میری اہل سے محبت کرے۔ فرمایا ومبغض لأبغضہم، اور میں مبغض ہوں اس کے لیے جو ان سے غضبناک ہو۔
پھر فرمایا فقل لمن احبہم احاربہم حربا، اے اللہ تو بھی اس کے لیے محارب بن جا، جنگجو بن جا جو ان سے جنگ کرے، لمن سالمہم سلمن، اور تو اس کے لیے امن و سلامتی کی خبر دے جو ان کے لیے سلامتی چاہے، لمن احبہم محبا، اور تو ان کے محبت کرنے والوں کا محب بن جا، لمن ابغضہم مبغضا، اور جو ان سے دشمنی کرے ان کے لیے دشمن بن جا، بغض رکھ۔ فقال عز وجل قد اجبتک الی ذلک یا محمد، اے میرا حبیب میں نے سب کو تیرے لیے قبول کیا جو آپ کہہ رہا ہے۔ فرفعت، اسی ضمن میں سلمہ جانب العبایا، کہ ابا کو اٹھایا، لتدخلا، تاکہ وہ داخل ہو، فجذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال لست ہناک، فرمایا اسے چھینا اس سے ابا کو اور کہا سلمہ آپ اس مقام میں نہیں ہو، یہ میری خاص اہل بیت کے لیے، ان کنت فی الخیر، اگرچہ تم اچھائی میں ہو، خیر میں علی الخیر، یا خیر کے ساتھ ہو، یہ دونوں لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ فجاء جبرائیل علیہ السلام متدبرا، جب وہ دیکھ رہا تھا پھر آہستہ آہستہ غور و فکر کرنے لگا کہ سلمہ جیسی عورت کو، نیک عورت کو، وفادار کو اللہ کے نبی نے جب پیچھے ہٹا دیا ہے، نہ ہٹا دے، اس لیے فوراً اس نے کہا قال یا رسول، جبرائیل نے کہا اجعلنی منکم، مجھے بھی قرار دیں اپنوں میں سے، قال انت منا، اے جبرائیل تو ہم میں سے ہے، قال فارفع عبایا، کیا میں اس ابا کو اٹھا سکتا ہوں، وادخل معکم، میں داخل ہوں تمہارے ساتھ، قال بلا، رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں۔ فداخل فی العبایا، جبرائیل داخل ہوا، ثم خرج وصعد للسماء، جبرائیل داخل ہوتا ہے تھوڑی سی محفل میں بیٹھ کر، رحمت العالمین کی محفل میں جب بیٹھتا ہے، وہاں سے جو خیرات ملی ہے اسے، اس کو لے کر صعد للسماء الی الملکوت الاعلی، جو سب سے بڑے آسمانوں پر جہاں فرشتے ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں، وقد تضاف حسنہ و بہاہ، تو جب وہ نکلا خارج ہوا تو اس کے حسن میں اللہ نے اضافہ کیا اور اس کے روح میں بھی، قالت ملائکہ قد رجعت بجمال الخلام وذهبت به من عندنا، اے جبرائیل جب تو یہاں سے گیا تھا اس وقت یہ نور کی کرنیں، یہ روب و جمال تو نظر نہیں آ رہا تھا، اب کیسا روب و جمال ہے؟ تو جبرائیل کہتا ہے کیف لا اکون کذالک، کیسے اس طرح روب میرا نہ ہو، کس طرح اس طرح میرا حسن نہ ہو، قد شرفت بان جعلت من آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآہل بیتہ، کیسے نہ ہو، کیونکہ مجھے شرف بخشا گیا ہے اور مجھے قرار دیا گیا ہے محمد و آل محمد میں سے، اللہ کے نبی نے مجھے آل محمد اور اہل بیت میں سے قرار دیا۔ قالت ملائکہ فی ملکوت السماوات والحجب، سب ملائکہ نے جو آسمانوں پر تھے اور حجابوں پر تھے، والکرسی، اور کرسی پر تھے، کرسی پر تھے، سب نے کہا حق لک ھذا شرف، یہ شرف جو ہے آپ کا حق ہے، ان تکون کما قلت، تو ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے۔ فرقان علی علیہ السلام، پھر یہاں پر وہ جو اصل محل شاہد ہے فضیلت بیان کرنے کے بعد، مولا نے فرمایا کان علی علیہ السلام مع جبرائیل عن یمینہ فی الحروب و میکائیل عن یسارہ و اسرافیل خلفہ و ملک الموت امامہ، مولا نے فرمایا وہ تو رحمت اللہ عالمین کے لیے ہے کہ جب جبرائیل اللہ عالمین کے محضر میں آتا ہے تو حضور میں آتا ہے، اس جبرائیل کو اتنی خوبصورت دیتا ہے کہ وہ تو عام بشر کو جناب عیسیٰ جو تھے وہ خوبصورت بناتے تھے، تو جو یوسف کو، جو جبرائیل کو حسن و روب و جلال عطا کیا، تو یہاں پر ایک اور فرمایا
کہ دونوں باتوں میں ایک تائید بھی فرمائی۔ ملائکہ کو جہاں ہے اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، انسانوں کو جہاں سے خوبصورتی ملتی ہے اسے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں۔ تو فرمایا وقان علی علیہ السلام مع جبرائیل عن یمینہ فی الحروب، اللہ نے عیسیٰ کو تو وہاں پر معید کیا، اس کی مدد کی جبرائیل کے ذریعے، تو یہاں پر امیر المومنین کو جنگوں میں فقط جبرائیل کے ساتھ معید نہیں کیا، بلکہ اسرافیل و میکائیل عن یسارہ، جبرائیل جو تھے وہ مولا کے دائیں طرف ہوتے تھے، جو اسرافیل تھے وہ میکائیل تھے وہ یسارہ، وہ جنگوں میں مولا کی بائیں طرف ہوتے تھے، وہ اسرائیل و خلفہ، اور جو اسرافیل ہوتا تھا وہ مولا کے پیچھے ہوتا تھا، والملک الموت امامہ، اور اسرائیل جو تھا ملک الموت جو تھا وہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے کے چلتا تھا، جس کی چاہتا روح قبض کرتا۔ وہاں پر فقط ایک فرشتے کے ذریعے اللہ نے اس کی مدد کی، امیر المومنین کی۔ ہمیشہ ہی جنگ میں ہر مقام پر چاروں کے چاروں جو ملائکہ کے سردار ہیں ان کے ساتھ اللہ کا نبی نصرت و مدد کرتا تھا۔ والحمد للہ رب العالمین۔